خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے منشور، ان سے وابستہ کی گئی توقعات، ماضی میں ہونے والے واقعات اور عمران خان اور بشرا بی بی کو دی جانے والی سزا پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسلام آباد سے ممتاز صحافی و تجزیہ نگار سید زردار احمد پیرزادہ، اور ہمیں لاہور سے جوائن کیا ممتاز اینکر اور صحافی مصباح سعید صاحبہ نے۔ آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا پہلا سوال سردار پیرزادہ صاحب آپ سے ہے۔ تمام جماعتوں نے آئندہ انتخابات کے لیے اپنے منشور پیش کر دیے ہیں، کون سی چیز آپ کے لیے سرپرائزنگ ہے، کون سی چیز انکریجنگ ہے اور کون سی چیز مایوس کن ہے؟ دیکھیے خان صاحب کے جو منشور پیش کیے گئے ہیں اس میں سب سے میرے لیے ایک آپ سمجھیے کہ سرپرائزنگ کہہ لیں یا ایک تھوڑی سی مختلف بات ہے کہ سب کے منشور کا ٹائٹل ہے، اور ٹائٹل جو ہے وہ شاعرانہ ٹائپ ہے۔ آپ جتنے بھی منشور دیکھیے ان کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہے اور وہ شاعرانہ انداز سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ایک نئی یا سرپرائزنگ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ منشور جو ہے وہ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے آ رہا ہے، یعنی یہ تمام پارٹیز کو ایک ہفتہ پہلے جاگ اٹھی کہ منشور عوام کو کیا دینا چاہیے، جبکہ یہ پارٹیز مستقل کئی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست میں موجود ہیں۔ تو ایک ہفتہ منشور پہلے آ جانا الیکشن کمیشن یا دیگر دباؤ کا نتیجہ کہ آخر منشور کیا جس کی وجہ سے آئیں، پھر جو ان کے الیکشنز ہوتے ہیں ود ان پارٹیز وہ ہمارے سامنے ہیں، اور وہ کس طریقے سے اپنے ہی لوگوں کو آگے منتخب کرایا جاتا ہے تاکہ اپنا آپ سمجھیے کہ پاکٹ پارٹی جو ہے وہ چلتی رہے، جس کی بڑی پارٹیز کی ہماری سامنے مثالیں ہیں جن کو کچھ سزائیں بھی ملی ہیں انڈائریکٹ طور پر۔ اس لحاظ سے یہ جو منشور کا ایک دم مشرومز کی طرح ایک ہفتہ پہلے سب سے آنا اور اس کے جو تری مصرع والے جو ٹائٹلز ہیں وہ آ جانا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ منشور کے حوالے سے کون سی جماعت بات کر رہی ہے، سب وہی سیاسی الزامات بات کر رہے ہیں، سیاسی تنقیدیں ہیں مخالفین کو پچھاڑنے کے لیے، اور جو ایک گزشتہ کئی دہائیوں سے جو جس طرح معاملات چل رہے ہیں وہی آ رہا ہے۔ منشور کو فوکس کرنا، یعنی آج جو پیٹرول ہے پاکستان میں وہ تقریباً 13-14 روپے پر لیٹر مہنگا ہو گیا، وہ کیا کس منشور کا حصہ ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اب جو یہ الزامات ہیں کہ فلاں پارٹی نے کیا فلاں نے کیا، لہٰذا جو منشور ہے ہمارے ہاں وہ ایک کاغذ کی کشتی ہوتا ہے کہ جب وہ بارش میں پانی ہوتا ہے اس میں چلا لیتے ہیں، وہ ڈوب جاتا ہے، پانی ختم ہو جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ منشور ایک لپ سروس ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی، ایک لپ سروس ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، یہ سب ایک دکھاوا ہے اور ایک فائل کا پیٹ بھرنے کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں نتھنگ وی کین فائنڈ آؤٹ ان اٹ۔ جی مصباح صاحبہ، آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں منشور کے بارے میں اور کیا عوامی توقعات یا رائے دیکھ رہے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے انوائٹ کیا۔ فرسٹ آف آل اگر منشور کی بات کریں تو سر 1970 میں سے تقریباً جب یہ پیپلز پارٹی بنی تب سے اگر اب ہم دیکھیں تو روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ تھا وہ آج بھی بلاول صاحب جو ہیں وہ وہی بیچ رہے ہیں۔ اب سندھ کی جو حالت زار ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہاں پہ نہ تو روٹی ہے نہ کپڑا ہے اور نہ مکان ہے۔ اب وہ وہی منشور آج کے جو وہ منشور اپنا بتا رہے تھے اس میں بھی وہ وہی چیزیں ہیں جو آج سے تقریباً 1970 سے لے کے ابھی تک وہ انہی چیزوں کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے۔ تو وہ اگر عوام جو ہے وہ بڑی باشعور ہے اس وقت، اگر انہیں معلوم ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ 15 سال سے وہ برسر اقتدار رہے وہاں پہ وہ اپنے منشور کے اوپر پورا نہیں اتر سکے، وہ پنجاب میں آ کے روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ تو ہو گیا جی پیپلز پارٹی کا منشور۔ اگر ہم پی ایم ایل این کو دیکھیں تو قرض اتارو اور ملک سنوارو سے جو شروع ہوا تھا سر، اب وہ آگے ختم ہو چکا ہے کہ قرض لو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود کو سنوارو، ملک کو نہیں سنوارنا پھر بھی وہ خود کو سنوارنا ہے۔ یہ تو ان پارٹیز کا منشور ہے۔ اور جو ہے اگر بات آ جائے وہ پارٹی جو کہ اس وقت اقتدار میں تو ہے نہیں، اور پارٹی چونکہ امیدوار بھی سارے آزاد ہیں، میری مراد جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، طریق انصاف سے ہے،
تو ان کے منشور کی اگر بات کریں تو اس میں جو ایک نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اسمبلی کی جو مدت ہے وہ ہم کم کریں گے. تو وہاں پہ کچھ چیزیں تھیں جو سمجھ میں آ رہی تھیں. اگر یہ باقی دوسری تیسری جماعت اسلامی کا منشور دیکھیں تو وہ ان سے تھوڑا سا ڈفرنٹ تھا. کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہم آئیں گے تو اصلاحات کریں گے. یہ وہ چیزیں تھیں. لیکن جو دو بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہیں, اور اگر اوور آل دیکھا جائے جن کے درمیان میں مقابلہ, آپ یہ کہنے کہ خیر وہ نہ تو وہ پتہ نہیں گیم پیچ کے کس طرف وہ کھیل رہی ہیں دونوں جماعتیں. بڑی جماعتوں کا جو سیاسی منشور ہے وہ تو زیرو ہے, وہ تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اور آئی تھنک سو کہ منشور دے دینا ہی کافی نہیں ہوتا, اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بھی جو ہے وہ اس وقت کی اشد ضرورت ہے, جس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. بہت شکریہ مصباح صاحبہ. ہم بڑھتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف. سردار صاحب, عمران خان کو 24 گھنٹے میں 24 سال کی سزا ہو گئی. ایک نیا ایلیمنٹ اب ڈسکس ہو رہا ہے کہ کوئی وکیل ہیں پی ٹی آئی کے پینل پر تھے, ان کا نام عثمان گل بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جج محمد بشیر کو وقفے کے دوران کہیں گالی دے دی تھی, جو انہوں نے سنی اس وقت وہ خاموشی سے چلے گئے, اور بعد میں انہوں نے کہا کہ عثمان گل صاحب کو مخاطب کر کے کہ جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ میں نے سن لیا ہے. اور جو تفصیلات آئی ہیں کہ عمران خان اپنے بیرک میں چلے گئے, ان کو وہاں سے زبردستی باہر لایا گیا, اور پھر جج صاحب نے وہاں تیزی کی کہ جناب آپ 342 کا بیان فٹافٹ ریکارڈ کرائیں, اور جرا بھی جو ہیں وہ اسٹیٹ کاؤنسل کریں گے, اور اس کے بعد انہوں نے فوری فیصلہ دے دیا. اب کیا یہ ساری چیزیں اسٹیٹ کاؤنسل کا ہونا, دوسرا جرا کا موقع نہ ملنا, تیسرے جج صاحب کی صحت, چھٹی پہ جانا, پھر چھٹی کینسل کرنا, اور جو دیگر عوامل ہیں, کیا یہ اپیل میں انہیں فائدہ دیں گے؟ دیکھیے, جو آپ نے ابھی یہ ذکر کیا تمام باتوں کا, یہ ایک کمپلیکس ہے جو جج صاحب کے گرد گھوم رہا ہے. جو آپ نے جتنی بھی باتیں دہرائی ہیں, اس میں کچھ باتیں تو ایک انسانی نوعیت کی ہیں, انسانی جذبات کے نوعیت کی ہیں, اور کچھ قانونی لیگلی ہیں. میں ایک چھوٹا سا ذکر پہلے جو انسانی نوعیت کی باتیں ہیں وہ کرتا چلوں کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایک وکیل صاحب نے کوئی تلخ کلامی ہوئی اور جج صاحب نے سن لیا, اور آپ سمجھیے کہ یہ ہم اس کا یہی تاثر شاید آ رہا ہے کہ انہوں نے اس بات کو نوٹس کیا اور اس بات کو مائنڈ کیا. اچھا, ایسی مثال ہم ایک پہلی بھی بہت سنتے ہیں. جب ذوالفقار علی بھٹو کا کیس چل رہا تھا تو اس وقت جو مولوی مشتاق جج تھے جنہوں نے سزا سنائی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو, ان کی عمل درآمد اس پہ بعد میں ہوا, کہتے ہیں, روایت ہے کہ اس وقت بھی مولوی مشتاق نے اپنے بازو چڑھا کر, یعنی جس طرح ہم نے بازو کے کف پہنے ہوتے ہیں جو قمیص کے, اور جو بازو ہوتی ہے اس کو اوپر کر کے, یہ ہمارا ایک روایت ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب کسی سے کوئی تلخ بات کرنی ہوتی ہے یا جھگڑے کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو ایسے بازو چڑھائے جاتے ہیں. تو یہ اس وقت مولوی مشتاق نے بھی چڑھا کے کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا, تمہیں دیکھ لوں گا. اس قسم کی کچھ روایات موجود ہیں. تو یہ بعید القیاس بات نہیں ہے جو آپ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ جج جو ہے وہ انسان بچ جاتا ہے جج کی کرسی سے ہٹ کر. یہ میں نے بات جملہ کیا, اس کو غور کرنے والا ہے کہ جج جو ہوتا ہے وہ تمام تر انسانی اس تقاضوں سے جو جذبات سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بالا تر ہو کے فیصلہ دیتا ہے, کیونکہ وہ منصف ہوتا ہے. کتابی بات تو یہی ہے. تو لہٰذا عمران خان کے حوالے سے یہ بات تو جو بات ہوئی وہ میں کر چکا. اب جو ان کی لیگل باتیں آپ نے کی, بالکل ان کو بارے میں ایک رائے سامنے آ رہی ہے, اور بڑی مضبوط رائے ہے کہ عمران خان کو جو انصاف کے تقاضے تھے ان کے ساتھ وہ پورے نہیں کیے گئے. آپ نے ابھی شروع میں کہا انٹرو میں کہ 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے کی سزا, 24 سال کی سزا, یہ بہت اہم بات ہے. اور ایک عام تاثر یہی آ رہا ہے کہ بہت ان کو جلد ریلیف ملے گا. دوسری اوپر سینئر کورٹ کی جب وہ جائیں گے اپیل میں, تو اس کیس کے اندر بہت سارے ایسے لوپ ہولز ہیں جہاں سے ان کو عمران خان کو ریلیف ملتا ہے. اچھا, اس میں ایک ضمن بات کرتا چلوں, جو غصے کا بیہیویئر ہے پی ٹی آئی کے لیڈران اور کارکنان کی طرف سے, وکلاء کی طرف سے, وہ ہمیں پہلے بھی دیکھنے کو ملا ہے. شاہ محمود قریشی نے بھی دوسری عدالت میں
جو تھا وہ فائل لے کے پٹخ دی کر دی. عمران خان بھی غصے میں آئے مختلف عدالتوں میں. انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ان پہ ایک کیس بھی تھا کہ جو ایک خاتون جج تھی, اس کے حوالے سے بھی بات کی, جو بعد میں بڑا ایک کیس بن گیا. تو یہ ان کا ایک بیہیویئر ہے, لیکن اس کو ہم جج سے نہیں لنک کر سکتے کہ جج بھی وہی رسپانس کرے. جج ہوتا ہے وہ کلائنٹ کی جو باتیں ہیں ان کو لیگلی دیکھتا ہے, جو ملزم ہوتا ہے اس کی باتوں کو لیگلی دیکھتا ہے. اچھا, اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کو جب ریلیف کی بات آئے گی تو ڈیفینیٹلی وہ جب ہائی کورٹ, جو سینئر کورٹس ہیں, ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہاں ان کو بہت امکان ہے ریلیف ملنے کا. لیکن مقیم بھائی بات سنیے, دیکھیں یہ جو فیصلے, یہ جو آج عمران خان کو 24 سال سزا کہہ رہے ہیں, بات یہ ہے کہ اس سزا سے نہ تو کسی کو سیاسی فائدہ ہو رہا ہے نہ سیاسی نقصان. یہ میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, سنیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے جو مخالفین ہیں ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں کچھ نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی کے جو کارکن, ورکر, ووٹرز ہیں وہ اتنے ہی مضبوط ہیں یا ان کو ایک اور ہتھیار مل گیا سمپتھی کا. دوسرا یہ کہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس سزاؤں سے؟ ماں سوائے اس کے ایک ہمدردی حاصل کرنے کے جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی اتنے پکے ہیں. اور ہمارے جو الیکشن کی ایک ہسٹری ہے اس میں یہ تو بڑی عام بات ہے, یہ میں روزمرہ کی بات کر رہا ہوں, روزمرہ کو آپ الیکشن سے لنک کیجئے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی جو پارٹی نظر آ رہی ہوتی ہے یا جو ایک لیفٹ سائڈ پر ہوتی ہے پارٹی طاقتور حلقوں کے, اس کے خلاف اس کے خلاف کیسز بنائے جاتے ہیں, انہیں اوپر نیچے سزائیں دی جاتی ہیں اور ناقابل مثال سزائیں دی جاتی ہیں, اور ان کے جو کیسز چلتے ہیں وہ بھی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہوتی. آپ 2017 میں دیکھ لیجئے, نواز شریف کا دیکھ لیجئے, اس سے پہلے آپ یوسف رضا گیلانی کو دیکھ لیجئے, اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیجئے, اس سے پہلے آپ چودھری محمد علی کو دیکھ لیجئے, اس سے یہ 73 کے آئین سے پہلے آپ چلے جائیے, جو جب ایوب خان تھے اس وقت دیکھ لیں, چودھری محمد علی وزیر اعظم تھے, سکندر مرزا تھے اس وقت دیکھ لیں, حسن شہید سہروردی کو دیکھ لیجئے. میں کس کس کا نام لیتا چلا جا رہا ہوں. یہ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہے کہ ایک پارٹی جس کو جو لیفٹ سائڈ پر آ چکی ہوتی ہے, یعنی جو طاقتور حلقوں کی مخالفت میں آ چکی ہوتی ہے, ان کی ناپسندیدہ ہو چکی ہوتی ہے, اس کو مختلف ہیلے بہانوں سے اسی طرح علیحدہ کیا جاتا ہے. اور وہ ہیلا بہانہ سب سے عام یہی ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کیسز بنائے جائیں. اب 8 دن رہ گئے ہیں الیکشنز میں. آپ نے جو الیکشن میں پی ٹی آئی ایک بہت بڑی پارٹی ہے, اگر سب سے بڑی نہیں ہے تو بہت بڑی ضرور ہے, اور اگر سب سے پاپولر نہیں ہے تو بہت پاپولر ضرور ہے. اس کے آپ نے سربراہ کو جو سزائیں اتنی اوپر نیچے دے دی ہیں, یہ ایک ہفتہ بعد بھی دے سکتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ اوپر نیچے جو بات ہو رہی ہے, پہلے ان سے پارٹی کا نشان لے لیا گیا, بلہ لے لیا گیا. یعنی میں پارٹی کے نشان کو ایک چہرہ کہتا ہوں, آپ نے ایک چہرے کے اوپر نقاب ڈال دیا, گمنام کر دیا. اب آپ دیکھیے, میں جاتا ہوں حلقوں میں, وہاں ٹھیک ہے 5-10%, 15% لوگ تو فیس بک کے ذریعے مختلف طریقوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا امیدوار عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے کون سا مقرر کیا ہے. اور جناب اس حلقے کے جو 80-90% لوگ ان پڑھ ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو, کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کوئی دروازے پہ مہر لگائے گا, کوئی تالے پہ لگائے گا, کوئی ریڈیو پہ لگائے گا, کوئی کسی پہ لگائے گا. وہاں یہ بہت بڑی سب سے پہلی کنفیوژن کریٹ کی گئی. میں اسے اگر پری پول ریگنگ نہ کہوں تو اور مجھے کوئی آپ متبادل لفظ ضرور بتائیے گا. دوسرا یہ جو الیکشنز میں آپ دیکھیے کہ بس میں آخری اس جملہ اس بات کا کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان یا ان کے دیگر وکلاء کو اس پسوڑی میں ڈال دیا گیا ہے کہ آپ 24 سال کی قید سے بچیں, باقی اور دیکھا جائے. تو یہ الیکشن ٹالنے کا ان سے ایک بہانہ میں اسے کہتا ہوں. جی مصباح سعید صاحبہ, ایک تاثر یہ تھا, میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی سر کی بات سے. میں متفق ہوں کہ آپ کا جو آئین ہے, قانون ہے, اگر اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ تنقید کا ہے, تو پھر اس کے اوپر تھوڑی سی روایت ہماری مختلف ہے. اگر یہاں پہ تنقید کی جاتی ہے تو آپ کو نوٹسز جاری ہو جاتی ہیں, حالانکہ قانون کو اگر دیکھیں تو وہ پھر اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے کہ آپ کو آزادی اظہار رائے کا حق بھی حاصل ہے. ملک کی جو سب سے بڑی جماعت جو ہے, وہ سب سے بڑی جماعت ہی ہے جس کو اس وقت جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے, آزادی اظہار رائے کا حق حاصل نہیں ہے, انتخابی مہم چلانے کا حق حاصل نہیں ہے. جب وہ کسی سے اس طرح کی آزادی جو کہ اس کو اس کا قانون بھی دیتا ہے, اس کے جو ہے وہ آئین پاکستان میں بھی اس کو اجازت ہے
जब आप इस तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पे जो इंसानी प्रेशर होगा वो तो फिर आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि ये जज साहिबान के साथ कुछ इस तरह का जो है वो रवैया अख्तियार किया गया, तो जज जो होता है वो इंसानी जज्बात की, इस तरह के जज्बात का तो फिर वो उसे तो बालातर होना चाहिए, उन्हें तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। कोई फैसला आता है तो उसके ऊपर अगर आपको जो है वो इख्तलाफ का हक हासिल है तो फिर उसको सुनना भी चाहिए, फिर उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए। अगर आप जो है वो किसी को सुने बगैर जरा मुकम्मल करने की इजाजत नहीं दी गई, ये वकला पीटीआई के वकला की जानिब से ये इल्जामात आयद किए गए कि हमें जो है वो सुना ही नहीं गया, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात किसने दूर करने थे? ऑब्वियसली इन्हीं अदालतों ने दूर करने थे, ऑब्वियसली इन्हीं जो जज साहिबान हैं या जो भी जिनके ये केसेस चल रहे हैं, इन्होंने तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने थे। तो जब आप 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड कराए बगैर आप फैसला सुनाएंगे और चलते बनेंगे, तो पीछे से जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते रह गए कि सर मेरी बात सुन लें। तो आप जब इस तरह का ये वाला क्लैश आएगा तो वो कहीं ना कहीं फिर जातियात तक तो जाएंगे ना, तो लिहाजा आपको तो फिर वो बालातर होना चाहिए, फिर आपको तनकीद की बर्दाश्त करनी चाहिए हर सूरत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। मिसबा सईद साहबा, मेरा सवाल आपसे ये है कि बुशरा बीबी के किरदार को आप कैसे देख रही हैं कि उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, सजा के ऐलान के बाद वो जेल खुद पहुंच गई गिरफ्तारी देने। पहले तो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी वो उनके साथ खड़ी नहीं होंगी इमरान खान के, अब उन्होंने बड़ी करेज दिखा दी। मेरी बात जरा सवाल ले लीजिए प्लीज। अच्छा सुनिए। अच्छा, यहाँ तक तो हुआ कि उन्होंने बड़ी करेज दिखाई, लेकिन अब जो उनको बनी गाला उनकी रहायशगाह को सब जेल करार दे के वहां भेज दिया गया, उसको ये कहा जा रहा है कि एक उनको रियायत दे दी गई या एक सहूलत फराहम कर दी गई। क्या आप इसे इसी तरह ही देखती हैं? राइट, मुकीम साहब आपकी बात से बल्कि आप ही की बात को सेकंड करूंगी कि आपने कहा कि इससे कबल यही खदशा जाहिर किया जा रहा था कि वो शायद जो है वो खान साहब के साथ उस तरह स्टैंड नहीं लेंगी, लेकिन जब से खान साहब जो है वो पाबंद खुलासा है तब से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि वो उसी तरह जो है वो उनके शाना बशाना चलती आ रही हैं। तो ऑब्वियसली कल जाके खुद जो है वो गिरफ्तारी देना और खुद जो है वो पेश होना, बजाय इसके आपको लगता है कि ये इतना अगर जहाँ पे ये सजा सुना दी गई थी तो ये उस तरह आके जो है वो इस तरह हरबे इस्तेमाल ना करते? इन्होंने तो जो जहां तक हालात पहुंच चुके हैं मुकीम साहब, इन्होंने तो घरों से जाके ले आना था। ये तो पता नहीं किस हिकमत अमली के तहत के शायद बड़ी ही हिम्मत करके जो है वो अगर वो पहुंच गई हैं तो फिर उन्हें जो है वो घर में नजरबंद करना या फिर कैद की सजा जो है वो घर तक महदूद रखना कि ऑडियंस इस वक्त जो वोटर है वो सपोर्टर है, ऑलरेडी एक मायूसी की फिजा तो है ना उनके अंदर, तो शायद वो तैश जो है वो बाहर ना निकल आए। तो इस तरह एक और वो भी है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और अपने डिफरेंट किस्म के केसेस बना के जो है वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके इसमें जो आवाम का रिएक्शन आ सकता था वो बहुत बुरा था। अभी ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं वो उस तादाद में बाहर नहीं निकले। अवाम वो ऑब्वियसली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पे किसी तरह का दिखाने का जलसा जुलूस वो जो है वो इजाजत नहीं है। तो मुझे बताएं कि फिर आपने ऑडियंस को देखा कहाँ पे? एक बड़ी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि लोग जो है वो छोटी सी रैली है और उसके पीछे बड़ी तादाद में पुलिस जो है वो गर्दिश कर रही है और वो लोगों को उन गलियों से निकाल के अपने जो है वो डाले में फेंक रही है कि आपको किसी सूरत भी ना तो झंडा लहराने की इजाजत है और ना आपको नारा लगाने की इजाजत है। तो मुझे बताएं कि जब इतना खौफो हरास होगा, जान किसको अजीज नहीं होती, सबको होती है, तो जब आपको जान इतनी अजीज है तो आप बाहर किस तरह निकलेंगे? और फिर आप ये क्लेम करना कि आपके लीडर ने कॉल दी थी, बाहर तो कोई निकला ही नहीं था। भाई आप इजाजत तो दें, आप एक दिन सिर्फ ये अनाउंसमेंट कर दें कि आपको आजादी इजहार राय का हक हासिल है, आप उस हक को इस्तेमाल करें और आप एक कॉल दें कि आपको कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी, तो फिर ऑडियंस देखिए वो जो समंदर आएगा वो आपसे संभाला नहीं जाएगा। सरदार साहब, इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। अभी तक तो यही शक शुबहात फैलाए जा रहे थे कि ये सिक्योरिटी खदशात, अभी बलूचिस्तान में कुछ क्रैकर के धमाकों की इतलात हैं। उससे कबल अभी एक और रहनुमा जो थे पीटीआई के, उनके जहाँ बहक होने की इतला है, शाह खालिद नाम बताया जा रहा है। तो ये इस सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है
اس صورتحال یعنی جو سیفٹی یا امن و امان کی صورتحال کو بہانہ نہیں بنائے گا؟ دیکھیے، میں آپ کے اس سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے ایک لمحے کی اجازت چاہوں گا. جو پچھلا سوال آپ نے سابق خاتون اول کے حوالے سے کیا تھا، پہلی بات تو یہ کہ میں اپریشیٹ کروں گا کہ ہمارے ملک میں جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے جو سیاست کے حوالے سے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہمیشہ. اور جو اگر تو اپنے خاوند یعنی اسپاؤس یا بھائی وغیرہ کسی کے ساتھ بھی ان کا لنک اگر ہے تو وہ یا باپ، وہ ڈٹ کے کھڑی رہی ہیں اور کسی قدم پیچھے نہیں ہٹی. یہ ہماری تاریخ، جو سیاسی تاریخ ہے، اس کا ایک روشن باب ہے. مثال دوں گا، فاطمہ جناح، آپ دیکھیے کتنی نڈر خاتون تھی. اس کے بعد اگر جلدی چلیے بے نظیر بھٹو، کلثوم نواز، مریم نواز. تو لہٰذا ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے کہ جو ہماری خاتون ہوتی ہے وہ سیاسی جو ان کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ داری ہوتی ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں. اب بشرا بیگم جو جیل گئیں، بے شک یہ مصباح صاحبہ نے بڑا درست کہا کہ وہ کہاں جا سکتی تھی، وہ گئیں. انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو ڈھونڈنا تھا اور ان کو پکڑنا ہی تھا، تو وہ جیل گئیں. اب آپ کا جو اس حوالے سے سوال تھا کہ جو ان کو جو بنی گالا کا محل ہے اس میں انہیں سب جیل کرا کے نظر بند کر دیے گا، اس کا جواب حامد خان صاحب نے ابھی دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کا فیصلہ نہیں تھا، یہ حکومتی فیصلہ تھا، ہم نے اپیل نہیں کی تھی. کیونکہ اس سے چند گھنٹے پہلے مریم نواز نے ایک تانا زنی کی تھی کہ مجھے بھی آفر کی گئی تھی، جب مجھے مریم نواز کو جب اریسٹ کیا گیا انہیں آفر کی گئی کہ انہیں سہاوا گیسٹ ہاؤس میں کر دیا جاتا ہے نظر بند، آپ جیل نہ جائیں. لیکن مریم نواز نے جلسے میں کہا کہ نہیں، میں اپنے والد یعنی نواز شریف کے ساتھ قید رہوں گی. تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں، ایک تو ہماری خواتین جو ہیں وہ بڑی بہادری سے مقابلہ کرتی ہیں، اپنے ساتھی کا ساتھ چلتی ہیں، ساتھ قدم بڑھاتی ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جو آفر ہے خواتین کو جیل میں، نظر بند میں، سب جیل میں، وہ پہلے بھی ہوتی آئی ہے. اس لحاظ سے یہ آپ نے جو الیکشن کمیشن کی بات کی، دیکھیے یہ الیکشن کمیشن نے بہت اہم موقع پہ بڑا اہم اجلاس کیا ہے. اس سے پہلے ایسی روایت نہیں ہے کہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری اجلاس کیا. جب ہم میں سے ساتھیوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم فوج کی مدد سے الیکشن کو پرامن رکھنے کی کوشش کریں گے. اب آپ نے جو مثالیں دی کریکر کی، ہلاکتوں کی، چند جو ناخوشگوار واقعات ہیں، دیکھیں ہمارے الیکشنز ہوتے ہی ایسے ہیں. یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن ہر الیکشن میں چھوٹا موٹا ایسے واقعات چلتے رہتے ہیں. ایک جان بھی بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ چھوٹی موٹا واقعہ نہیں ہوتا، لیکن بدقسمتی سے یہ چل رہا ہے. ہاں البتہ ایک اور بات ہے، جو ٹیررزم کے اٹیکس ہیں ان کے حوالے سے بڑا خدشہ موجود ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی مچھ میں جو بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوئی اور ہماری پاک فوج نے بہت زیادہ بہادری اور بہت ہی پلاننگ کے ساتھ اس کو جس طرح کاؤنٹر کیا. آپ یقین کیجئے کہ دشمن جس ارادے سے، ٹیررسٹ جس ارادے سے آئے تھے، وہ اپنا شاید 1% بھی پورا نہیں کر سکے. یہ ایک خدشہ موجود ہے. اس کے لیے ہماری جو مسلح افواج ہیں اور دیگر سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ پوری تیار ہیں. اسی بنیاد پر میں یہ آخری جملہ آپ کے سوال کا کہہ رہا ہوں کہ اسی بنیاد پر چیف الیکشن کمیشنر نے اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج کی مدد سے الیکشن کو پرامن رکھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہوگا. جی خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ممتاز صحافی و تجزیہ نگار سید سردار احمد پیرزادہ اور مشہور اینکر مصباح سعید نے ہمارے سوالات کے جواب دیے. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ.